أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند جمعوں سے نماز کے مسائل کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ فرائض اور واجبات کا تذکرہ آیا ہے اور نوافل کا کچھ بیان بچا ہوا ہے، یعنی نفل نمازوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بچی ہوئی ہیں جن کا عموماً یا تو اہتمام کرتے ہی نہیں ہیں، یا اگر کر بھی لیتے ہیں تو اس کے فضائل سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر اس شوق اور اس جذبے سے نہیں کر پاتے۔ اسی لیے جو نفل نمازیں ہیں ان کا مختصر سا تذکرہ آئے گا کہ نفل نماز کا وقت، فضیلت اور اس کی رکعتوں کے سلسلے میں چند باتیں آئیں گی۔ غور سے سنیں اور اس جذبے سے یہاں سے اٹھے کہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ ہر بات عمل کے جذبے سے سننے کی ضرورت ہے۔ الفاظ، زبان کی لفاظی اور کان کا مزہ بہت ہو چکا ہے، اب عمل کے جذبے سے آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلی نماز جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس 2 رکعت کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس نماز کے بارے میں یہ فضیلت جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص یہ 2 رکعت انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جو وضو کر کے جو 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھتا ہے، بغیر ذہن کو منتشر کیے ہوئے، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو شخص پڑھے گا، جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری نماز جو تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ المسجد کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو، کبھی بھی کسی بھی وقت، اگر وہ وقت مکروہ نہیں ہے، مکروہ وقت کا شاید آیا ہوگا تذکرہ یا نہیں آیا، لیکن مکروہ وقت فجر کی نماز کے بعد اور جب عین سورج اوپر ہوتا ہے، دوسرا وقت یہ، اور تیسرا عصر کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت مکروہ وقت ہے۔ ان وقتوں میں نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان وقتوں میں اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو ان وقتوں کے علاوہ دوسرے جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ اور تیسری نماز، نماز اشراق ہے۔ یہ وقت سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کی 4 رکعتیں ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو جناب نبی کریم علیہ السلام یہ لفظ مکمل 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مکمل 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن احادیث کے اندر اس کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے وہیں پر، اس کے بعد اٹھتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد جب وقت شروع ہوتا ہے اشراق کا، اس وقت یہ شخص جب 4 رکعت پڑھتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس ثواب کا مستحق بنے گا۔ کس ثواب کا؟ 1 حج اور 1 عمرے کے مکمل ثواب کا وہ مستحق بنے گا۔ اور اسی طرح جو دوسری نماز ہے وہ ہے نماز چاشت۔ اس کا وقت بھی اسی طرح اشراق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اشراق کے ساتھ ہی، لیکن زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے
یہ بھی نفل نماز ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر آدمی کے اوپر اس کے ہر جوڑ پہ روزانہ ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چاشت پڑھتا ہے تو اس کے جسم کا جو ہر جوڑ کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ نماز چاشت پڑھنے کی وجہ سے آپ پر سے وہ صدقہ ہٹ جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں ایک جو ہے روایت آئی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 4 رکعتیں پڑھی اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا، یعنی عبادت گزار بندوں میں۔ اور اسی طرح جس نے 6 رکعتیں پڑھی اس دن اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرے گا، اور جس نے 8 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنے فرمانبردار بندوں میں رکھے گا۔ اس لیے آدمی کو اور اسی طرح جس نے 12 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8، 10، جتنے آپ چاہے، 12، جتنے آپ کا دل چاہے آپ پڑھیں، جتنا آپ سکون سے پڑھ سکتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اجر بھی عطا فرمائے گا، اور یہ جسم کا جو صدقہ ہے ہر جوڑ کا اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے ادا کر دے گا۔ جب آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے 1 جوڑ کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے 1 جوڑ کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کا سارا، اس کے ہر جوڑ کا صدقہ اس کی برکت سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نفل نماز ہے، وہ نماز مغرب کے بعد ہے جس کو اوابین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اصل اواب سے ہے۔ اواب کے معنی یہ آتے ہیں کہ زیادہ توبہ کرنے والا، اس سے یہ نماز ہے اوابین، اور یہ اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کی، ان کے درمیان میں کوئی بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اوابین عام طور پر مغرب کے بعد تو پڑھی جاتی ہے، ان کی کم از کم رکعتیں 6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو جتنی سہولت ہو اتنی پڑھے۔ ایک یہ ہے کہ 6 جب آپ پڑھیں تو سنت کو الگ کر کے، یعنی سنت کے 2 الگ پھر 6، ایسا پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سنت کے 2 اور اوابین کے 4 بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی طریقہ درست ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ سنت کے 2 پھر اس کے بعد کے 6 نفل اوابین کے پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد جو نفل نماز ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ضروری تھی، لیکن اس امت پر ضروری نہیں ہے، لیکن تمام نفل نمازوں پر سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہے اور سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، اور وہ ہے نماز تہجد۔ اور نماز تہجد کا وقت تو آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھتے ہی سو جائے، اور اس کے بعد پھر آدھی رات میں اٹھے یا رات کے آخر حصے میں اٹھے، فجر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، 10 رکعت پڑھے۔ یہ تینوں جناب نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے گھر بنائے جائیں گے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہو۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا
اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ گھر کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گھر اچھا کلام کرنے والوں کے لیے ہوں گے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں کے لیے ہوں گے، اور ہمیشہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ہوں گے، اور اسی طرح یہ گھر راتوں میں عبادت کرنے والوں کے لیے ہوں گے۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں، اور جس شخص کو جتنی سہولت ہو اسے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور نفل نماز ہے جس کو صلاۃ التسبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دوں کہ جس کی وجہ سے اگلے پچھلے یاد ہے سو بھول گئے اور انجانے میں جان بوجھ کر جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے معاف کر دیں گے۔ یہ 4 رکعتیں ایک سلام سے ہے۔ اس کا طریقہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب نماز شروع کرے تو ثنا سے پہلے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ، اس کے بعد 10، پھر رکوع، پھر جو قوما، پھر جو ہے سجدہ، پھر جلسہ، پھر سجدہ۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ بنتا ہے، تو اسی طرح 4 رکعت کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کم از کم اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھنا چاہیے، اگر روز نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار یعنی جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں جمعے کا لفظ آیا ہے تو جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں، اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نوافل ہے جس کا بیان آیا ہے۔ آخر میں ایک بات جو گزشتہ کی چھٹی ہوئی ہے وہ یہ کہ گزشتہ یہ باتیں آئی تھی کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب کوئی گستاخی ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، جب کوئی گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح کوئی شخص جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، جس طرح ایک شخص جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کارٹون بناتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، جس طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے شان اقدس میں کوئی ایک لفظ بے ادبی کا کہتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہے۔ یہ ہم سب مانتے ہیں، جانتے ہیں، یقین ہے، لیکن آگے ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح کارٹون بنانے والا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہنے والا گستاخ رسول ہے، اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو پیروں تلے روننے والا بھی گستاخ رسول ہے۔ یہ کوئی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک حکم دے رہے ہیں، ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس بات کو وہ چھوڑ کر اپنی من کی اسلام دشمن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نفرت کرنے والا، آپ کو برا بھلا کہنے والا، جس طرح اس کی زندگی ہے وہ زندگی آج مسلمان میں آ کے مسلمان بھی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ عہد کر کے اٹھے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ آج فرانس کے اندر گستاخی ہوئی تو کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے؟ آج جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جو ہے ٹھیک ہے، کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کے اخلاق کو دیکھیے کہ کیا وہ اٹھنے والے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے ان کے اخلاق ملتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب نکالا جا رہا تھا تو ایک قبیلے کا سردار یہ کہا تھا کہ ان کو نہ نکالو، یہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یہ مسکینوں کا سہارا بننے والے ہیں، یہ بیواؤں کا سہارا بننے والے، ان کو ہرگز مت نکالو۔
مسلمان کا وہ کردار تھا کہ مسلمان کے ہٹ جانے کی وجہ سے کافر بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ کہیں اگر مسلمان ہوتا تو لوگ ایک بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، ارے بھائی مسلمان گھر لے لیا، بعض وقت کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ یہ صورتحال مسلمان کی ہو چکی اور احساس تو نہیں کے برابر ہو چکا، کہو سنتے ہیں اٹھتے ہیں پھر وہی کردار وہی بدعملیاں۔ اسی لیے عہد لے کر اٹھے، اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے عہد کر کے اٹھے کہ ہم آج سے گستاخی اگر ہوئی تو ہم گستاخی کا جواب آج سے یہ دیں گے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ عہد کرو کہ ہم آج سے چھوٹی چھوٹی سنتیں، مسواک کا اہتمام، آج سے ہم مسواک کا اہتمام کریں گے، خود بھی کریں گے، لوگوں کو ہدیہ بھی دیں گے تاکہ ان کی بھی زندگی میں یہ عمل آئے۔ اس سے دو آپ کو جو ہے فائدے ہوں گے، ایک تو ہدیے کا ثواب بھی آپ حاصل کریں گے، دوسرا سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا اجر بھی آپ پائیں گے۔ اس کا اہتمام کریے۔ آج بتائیے اس میں سے اس میں سے کون ہے جو مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، کون ہے جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ آج کس صورت سے ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ واقعات آپ کے سامنے، لوگ ایسے بھی تھے جو جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام بے وضو نہیں لیا کرتے تھے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف سن کر بھلا دینے یا چھوڑ دینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آج جو حالات آئے ہیں مسلمانوں پر، آج ایک شخص گستاخی کرا، کل 50 لوگ بھی اگر اٹھ کے کھڑے ہو جائے تو آپ اپنے کردار کے ذریعے آپ جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہمارا کردار ہی جناب نبی کریم علیہ السلام کے کردار سے ملنے والا کردار نہیں۔ یہ سوچیں، سمجھیں، عمل کی نیت سے سنیں اور عمل کی نیت سے یہاں سے اٹھیں۔ ایک اور چیز کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، جلوس نکالے، برا مت مانیے، انتہائی عموماً تو آنا جانا ہوتا نہیں، اس بار اتفاقاً دیکھنے کا موقع ملا، نعرے تو ختم ہی ہو گئے۔ وہ جس طرح وہ پتنگ کے وقت جو پنگی بجاتے وہ پنگی بجا کے، یہ نبی کے نام پر یہ تماشے ہو رہے ہیں۔ سوچو جناب نبی کریم علیہ السلام کو کس قسم کی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ مخالفت نہیں ہو رہی بلکہ ہمارے لیے حسن کردار کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ سوچو کہ اگر اسی میں اگر نعرے ہوتے تو کم از کم ایک اچھی چیز ہوتی، اور اسی طرح آپ تھوڑا اور آگے چلے جائیے، افضل گنج کے آگے، وہاں تو عجیب نعرے گوشت وغیرہ کے۔ جب معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے طبقات کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا احساس نہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے تھے، آپ عالم کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی طبقے کا انسان ہو، جانور ہو، ہر مخلوق کے لیے آپ جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ یہی رحمت للعالمین جو بن کر آئے، ان کی امت آج وہ بن چکی ہے کہ ہر شخص کو اذیت دیتی ہے، ہر شخص کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا؟ ایسا اگر کردار رہا، آنے والا وقت اور سخت بھی ہم کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آج کر رہے ہیں اور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ آج غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہیں لوگ، بہت جوش و خروش سے دیتے ہیں۔ آج لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام لانا ہی چھوڑ دیے۔ اسلام کو پڑھ کر تو لا لیتے ہیں لیکن مسلمان کے کردار کو دیکھ کر نہیں لاتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا مسلمان اتنا کیوں گر گیا کہ جس کی وجہ سے کہ مسلمان کو دیکھ کر کوئی عبرت بھی، کوئی جو ہے سبق حاصل نہیں کر رہا ہے، کوئی اپنے کردار کو اچھا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج جتنا گر چکا ہے مسلمان، سوچو۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ تجارت کے اندر بھی غیر مسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہاں مسلمان ہے تو چھوڑ دو یہ لائن۔ یہ بات آئی تھی کہ مراد آباد تانبے کے جو ہے نا تجارت کا مرکز ہے، وہاں تانبے کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تو وہاں سے جب مال جاتا ہے تو اگر کوئی مسلمان اس کا ڈیلر بنتا ہے، کوئی مسلمان لینے والا بنتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جان دو، چھوڑو، دوسری جگہ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو وہیں دے دو۔ کیوں مسلمان کا اتنا کردار گر چکا، کیوں اس کا کیریکٹر اتنا گر چکا ہے؟ اسی لیے آج سے عہد کرو کہ ہم اس کا جواب پامفلیٹ کے ذریعے نہیں، نعروں کے ذریعے نہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو لانے کے ذریعے، ہم اپنے اچھے کردار کو بنانے کے ذریعے، ہم اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے ذریعے، اور ہم
سنتوں پر عمل کے ذریعے مسواک کی سنت ہے، عمامے کی سنت ہے، اور جو ہے داڑھی کی سنت ہے، پینچے کے اوپر کرنے کی سنت ہے۔ بتاؤ اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پینچے برابر ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سوچئے، اللہ کے سامنے عہد کیجیے، اللہ کو گواہ بنائیے اور عہد کیجیے کہ آج سے انشاءاللہ ہر گستاخی کا، ہر اسلام کے خلاف آواز اٹھنے کا جواب ہم اپنے حسن کردار کے ذریعے، سنتوں پر عمل کے ذریعے، شریعت پر عمل کے ذریعے دیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔